بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلی گرافی میں۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس چینل پر اردو کی ہینڈ رائٹنگ اور اردو کی کیلی گرافی کے متعلق ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے اردو کی ہینڈ رائٹنگ کا ایک کورس شروع کر رکھا ہے، جس میں باریک پین پوائنٹر کے ساتھ ہم جو ہے وہ حروف سے لے کر الفاظ سے لے کر جملہ اور جملے سے لے کر پیراگراف، ان کی مکمل ڈیٹیل، حروف کی تمام ساخت، حروف کی تمام شکلیں، ان کو لائنز کے اندر ہم کس طرح کیسے لکھیں گے، تو یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جلدی سبسکرائب، اپنی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں، اور چند دنوں کی مشق سے آپ کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ بہترین خوبصورت بن جائے گی۔ تو ویورز، آج کا ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، یعنی کہ سبق نمبر 7، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں حرف عین کے متعلق۔ حرف عین کو دوسرے حروف کے ساتھ کس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، لائنز کے اندر کیسے اس کو دوسرے حروف کے ساتھ لکھیں گے، انشاءاللہ آج ہم یہ سب سیکھنے والے ہیں۔ ویورز، شرط ہے مشق اور شرط ہے سمجھنا اور محنت، کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی انشاءاللہ محنت کریں، آپ کی بھی اردو کی ہینڈ رائٹنگ بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ الگ عین ہم کیسے لکھیں گے۔ تو اس اوپر والی لائن سے ہم عین کا سرا شروع کریں گے، اور اس کو لے آ کر ہم گول دائرے کی شکل میں اوپر اٹھا دیں گے، یہ ہو گیا الگ عین۔ تو عین کو جب الف سے ملائیں گے تو عین اس وقت یہ دوسری لائن پر آئے گا، اس طرح اس کو گول دائرے کی شکل دے کر اوپر اٹھا دیں گے، یہ ہو گیا عین اور الف۔ عین اور با، تو اس وقت عین یہاں پر دوسری لائن پر آئے گا، اور یہاں پر ہم با کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ ہو گیا عین اور با۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے عین کو جیم کے ساتھ جوڑنا۔ اس وقت جو عین ہے یہ اوپر والی لائن سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے شروع ہوگا۔ اب یہاں سے ہم عین کو شروع کریں گے، جیم کو شروع کریں گے لکھنا، گول دائرے کی شکل دے کر، یہ ہو گیا عین اور جیم۔ عین کو سین کے ساتھ ملانا، تو اس وقت بھی عین جو ہے یہ چوتھی لائن کو ٹچ کر رہا ہوگا، یہاں سے آئے گا، اور یہاں سے عین کے سین کے دندانے بنائیں گے، یہاں سے گول دائرہ بنائیں گے، اور یہ ہو گیا عین اور سین۔ اگلا ہمارا لفظ ہے عین کو صاد کے ساتھ ملانا۔ تو سیم جس طرح عین کو سین کے ساتھ ملایا تھا، اسی طرح عین کو اوپر والی لائن کے ساتھ وہ عین ٹچ کر رہا ہوگا یہاں سے۔ اب یہاں سے صاد بنائیں گے، صاد کا جو دائرہ آئے گا وہ چوتھی لائن کو ٹچ کرے گا، اور اس کو اوپر اٹھا دیں گے، یہ ہو گیا عین اور صاد۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فا۔ عین کو فا کے ساتھ ملانا، تو اس وقت دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے عین آئے گا، اب یہاں سے فا اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، اور یہ ہو گیا عین اور فا۔ عین کو جب قاف سے ملائیں گے تو اس وقت ویورز عین جو ہے اوپر والی لائن سے تھوڑا سا اوپر آئے گا، یہاں سے شروع ہوگا۔ اب دوسری لائن کے اوپر سے قاف کا سر بنے گا، پھر گول دائرہ آئے گا، گول دائرے کو ایسے چوتھی لائن پر ٹچ کر کے اوپر کو اٹھائیں گے، یہ ہو گیا عین اور قاف۔ عین کو دوسرے کاف کے ساتھ ملانا، تو اس وقت عین جو ہے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے آئے گا، گول دائرہ عین کا بنائیں گے، پھر اس کو ایسے اوپر اٹھا دیں گے، یہاں سے گولائی میں اس کو لے آ کر با تا ٹا سا کی آخری حصہ جو ہے وہ بنا کر پھر اس کی کشک بنائیں گے، یہ ہو گیا عین اور کاف یا گاف۔ عین کو جب لام کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے عین کو، تو اس وقت ویورز عین جو ہے پہلی لائن اور دوسری لائن، یعنی پہلی لائن اور دوسری لائن کے درمیان سے عین شروع ہوگا یہاں سے، پھر یہاں اوپر والی لائن سے اس کو ٹچ کر کے یا تھوڑا سا معمولی اوپر آ جائے تو یہاں سے لام بنائیں گے، لام کا دائرہ چوتھی لائن کو ٹچ کرے گا اور اس کو اوپر اٹھائیں گے، یہ ہو گیا عین اور لام۔ عین کو میم کے ساتھ جب جوڑیں گے تو اس وقت جو ہے عین اوپر والی لائن سے بھی اوپر، یعنی یہاں سے شروع ہوگا، اب یہاں سے میم کو ہم بنانا شروع کریں گے، میم کا گول دائرہ یہاں پر آئے گا، اور چوتھی لائن کے ساتھ میم کا آخری کونا ٹچ ہو رہا ہوگا، یہ ہو گیا عین اور میم۔ ویورز، عین کو نون کے ساتھ جب جوڑیں گے تو اس وقت بھی پہلی لائن سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے
आइन बनाएंगे, यहाँ से गोल दायरा शुरू करेंगे, इसको चौथी लाइन के साथ अटैच करेंगे और दूसरी लाइन पर उसका दूसरा कोना ख़त्म होगा। ये हो गया आइन और नून। आखिरी हमारे दो लफ्ज़ हैं, आइन को छोटी या और बड़ी या के साथ मिलाना। तो जब छोटी या के साथ मिलाएंगे तो ऊपर वाली लाइन से भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ से शुरू होगा आइन, यहाँ से गोल दायरा बनाना शुरू करेंगे, चौथी लाइन को गोल दायरा टच करेगा, इसको ऊपर उठा देंगे। ये हो गया आइन और छोटी ये। और इसी तरह आइन को बड़ी ये के साथ जब मिलाएंगे तो पहली लाइन से थोड़ा सा निचले हिस्से से। तो व्यूअर्स, जब आइन को बड़ी ये के साथ मिलाएंगे तो उस वक्त आइन को ऊपर वाले लाइन से थोड़ा सा निचले ले आकर फिर आखिर में उसका कोना बना देंगे। ये हो गया आइन और बड़ी ये। तो ये हो गया आइन और बड़ी ये। व्यूअर्स, ये रहा हमारा आज का सबक और ये रही हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास के मेंबर बन जाएं। आप इसकी भरपूर मशक करें तवज्जो और ध्यान से। जिस तरह मैंने आपको एक एक लफ्ज़ लिख कर दिखाया है, तो आप भी खूब ध्यान और तवज्जो से इसकी मशक करें। इंशाअल्लाह आपकी इस मुसलसल मेहनत और कोशिश से आप भी बेहतरीन और हैंड राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और ख़ूबसूरत और बेहतरीन लिखना शुरू कर देंगे। इन अल्फाज के साथ इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नसर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।